الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غم کا سال۔ جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے مکے والوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا، انہیں ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ اس وقت سے مکہ والے مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے رہے، اور یہ تکالیف کا سلسلہ تقریباً نبوت کے بعد 10 سال تک چلتا رہا۔ جب 7 سال مکمل ہو گئے تھے تو اس کے بعد آپ کا بائیکاٹ کر کے باقاعدہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک اس گھاٹی میں آپ کو محصور کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، جہاں بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے کبھی درخت کے پتے اور کبھی جانوروں کے چمڑے تک کے کھانے پڑے۔ جب بائیکاٹ کا سلسلہ ختم ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو افراد وہاں موجود تھے وہ سب کے سب اپنے گھر واپس آ گئے، تو ان کے آپ کے ساتھ رہنے والوں میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے، وہیں آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی، اور مکے والے یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دھوکہ دینے یا آپ کا خاتمہ کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ابو طالب ہیں۔ اسی لیے بار بار ابو طالب کے پاس آ کر وہ کبھی ان سے درخواست کرتے، کبھی ان سے لین دین کرتے، اور کبھی ان کو دھمکی دیتے، کبھی جنگ کے لیے ان کو اکساتے، اور کبھی کسی دوسرے کے بچے کو لا کر ابو طالب سے کہتے اس بچے کو پال لو، اپنا بچہ میرے حوالے کر دو، ہمارے حوالے کر دو۔ اس سے ان کو اندازہ تھا کہ ابو طالب ہی ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہیں نبی کے خاتمے کے لیے۔ جب ابو طالب اس بائیکاٹ سے واپس آئے، بیمار ہو گئے۔ اس بیماری میں مکے والوں نے آخری مرتبہ کوشش کیا کہ ابو طالب سے ملاقات کر کے ان کو سمجھایا جائے، وہاں پر بھی وہ ناکام ہوئے۔ ابو طالب بیمار تھے، بستر پر تھے۔ تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزرنے کے بعد اس حالت میں پہنچ گئے کہ اب روح نکلنا باقی رہ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے سرہانے بیٹھ کر ان سے کہتے ہیں، یا اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ۔ میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس ایک جملہ استعمال کرو، اتنی بات کہہ دو، قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں اس جملے کے ذریعے حجت کروں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا، میں اس کا گواہ ہوں۔
ابو طالب کے پاس جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہیں پر ابو طالب کے بھائی ابو جہل بھی تھے، وہیں مکہ کے دوسرے بڑے سردار بھی تھے، عبداللہ بن ابو امیہ بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا یا ابا طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ کیا کہیں گے لوگ آپ کو؟ زندگی بھر باپ کے دین پر رہے اور مرنے سے پہلے پہلے باپ کا دین چھوڑ کر چلے گئے، آڑ دلانے لگے۔ ابو طالب کی روح نکلنی ہی تھی کہ انہوں نے آخری جملہ یہ استعمال کیا، علی ملت عبد المطلب۔ نبی کی بات ماننے کے بجائے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کی بات مان لی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بجائے علی ملت عبد المطلب کہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مطلب یہ تھا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، پوری زندگی میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی مدد کی وجہ سے میں کئی طرح کے حادثے سے محفوظ رہا، اور آخر وقت میں صرف ایک کلمہ پڑھنا ان کی نجات کے لیے کافی تھا، وہاں انہوں نے وہ کلمہ نہیں پڑھا، علی ملت عبد المطلب کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے۔ دو غم تھا، ایک چچا کے انتقال کا اور دوسرے کلمہ نہ پڑھنے کا۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو ہمارا محبوب ہے، اگر اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو تو بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور خاص طور پر ایسا شخص جس نے ہمیشہ نبی کی مدد کی ہو۔ مکے کے تمام لوگ نبی کے دشمن، نبی کے خاندان کے لوگ نبی کے مخالف، اور ابو طالب ہمیشہ پہاڑ بن کر کھڑے رہے، 40 سال کی عمر سے لے کر 50 سال، یعنی 10 سال تک مسلسل نبی کی وہ مدد کرتے رہے، لیکن آخر وقت میں کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، اے ابو طالب، اے میرے چچا جان، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جب تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے تب تک کہ میں استغفار کرتا رہوں گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، چاہے وہ انتہائی قریبی ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے پاس تو ساری باتیں واضح ہو گئی تھی، معجزات نظر آ گئے تھے، نبی کی باتیں وہ سن رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی، لوگ ان کے سامنے مسلمان ہو رہے تھے اور اپنے بھتیجے کو حق پر مانتے بھی تھے۔ اتنی واضح چیز ہو جانے کے بعد بھی اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ابو طالب اب جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم۔ ایمان ضروری ہے جنت کے حصول کے لیے، ایمان کے ساتھ اگر کوئی انسان گنہگار ہے تو گناہ کی سزا مل سکتی ہے، لیکن بعد میں آخری ٹھکانہ اس کا جنت ہوگا۔ لیکن دنیا میں چاہے جتنے خیر کے کام کر لو، اگر ایمان نہیں ہے تب وہ جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے۔ آج کتنے انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں بھی بہت خیر کے کام کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، سردیوں میں کمبل تقسیم کرنا،
پریشانی کی حالت میں راشن بانٹنا، بیماروں کی عیادتیں کرنا، بیماروں کی مدد کرنا، سرکاری اسکیمیں چلاتے ہیں، تنظیمیں چلاتے ہیں، ہر طرح کے مجبور انسانوں کی جس طرح ممکن ہو سکے اپنی دولت نچھاور کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے کئی تنظیمیں ہیں، کئی قومیں یہ کام کر رہی ہیں۔ پھر اس خیر کے کام میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ ہم نے تو دلی میں دیکھا، مسلمانوں کو کئی دن تک کھانا کھلانے والے وہ دوسری قوم تھی۔ مسلمان احتجاج میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسری قوم کے لوگ انہیں روزانہ دن اور صبح اور شام کا کھانا کھلاتے تھے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس میں دان کرنے کے لیے اپنا گھر تک بیچ دیا تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون سی قوم ہے۔ خیر کا کام کرنا ہے، انسانوں کی مدد کرنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کبھی کبھار بہت سے مسلمان بھی آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، مذہب سے ہٹ کر انسانیت کی بات کرو۔ میں مذہب سے ہٹ کر انسانیت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ جملہ استعمال کرے تو ہم کہیں گے ہاں مناسب ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مذہب سے ہٹ کر، مذہب سے اوپر جا کر، یا مذہب کو ایک طرف رکھ کر میں انسانیت کی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ سب سے بڑا دھوکے باز مسلمان ہے۔ اس نے مذہب کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام انسانیت نہیں ہے۔ مذہب الگ ہے، انسانیت الگ ہے، اور اسلام میں انسانیت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس طرح کی بات کرتا ہے کسی جگہ پر کہ میں مذہب سے ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں، انسانیت کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ سمجھیے کہ وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یا تو اس نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسلام سراپا انسانیت ہے۔ اسلام سے باہر انسانیت کہیں بھی نہیں ہے۔ جہاں اسلام ہے وہیں پر انسانیت ہے۔ اسلام سے باہر کوئی انسانیت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام انسانوں کا مذہب ہے، جس میں انسانوں کی ہر طرح کی فکر کی گئی ہے، ہر طرح کی رعایتیں کی گئی ہیں، حتیٰ کہ عبادات میں، معاملات میں، تجارتوں میں، لین دین میں، رشتہ داریوں میں، سفر میں، حضر میں کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے۔ ہم کو یہ نہیں پتہ ہے کہ روزہ اگر بیمار ہو جائے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسافر ہو تو روزہ بعد میں رکھ لیں، یہ انسانیت نہیں ہے؟ یہ بھی تو انسانیت ہے۔ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھی، یہ بھی انسانیت ہے۔ وہ عورت جس نے ایک جانور کو پانی پلایا تھا، نبی نے فرمایا میں نے اس کو تو جنت میں دیکھا ہے، وہ بھی تو انسانیت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کی جتنی تعلیم اسلام دیتا ہے کوئی مذہب نہیں دیتا۔ بیوی کی خدمت کرنے، بیوی کے حقوق کے لیے جو تعلیم اسلام دیتا ہے وہ کوئی مذہب نہیں دیتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ دوسرے مذاہب اس میں انسانیت نہیں ہے، اس لیے کہ جس مذہب کی بنیادی یہ ہو کہ ہمارے معبود یہ درخت ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سمجھے کہ وہ انسانوں کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ کھاتا پیتا ہے اور وہ کہے کہ میرا خدا جانور ہے، میرا خدا درخت ہے، میرا خدا پتھر ہے، میرا خدا مردہ ہے، میرا خدا یہ قبر والا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے۔ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لیکن انسان ہے جو کھاتا اس کا ہے، سانسیں اس کی، ہوا اس، پانی اس کا، ساری چیزیں اس کی، اور کہتا ہے یہ خدا ہے، یہ پتھر خدا ہے، یہ درخت خدا ہے، یہ مردہ، یہ پیر ہمارا ہے۔ ان لوگوں کو خدا مانتا ہے۔ اور اسلام جو ہمارا خالق ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہے جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے،
اسی کو ہم اسلام کہتے ہیں اور یہی انسانیت ہے۔ ابو طالب نے انسانیت والا تو کام کیا، لیکن مذہب، جو مذہب اصل میں ان کو ضرورت تھی، اس مذہب میں داخل ہو کر یہ کام کرنے کی ضرورت تھی، وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اسی لیے جو انسانیت اسلام مذہب سے باہر کی جائے وہ انسانیت اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر نبی کی خدمت کرنا یہ انسانیت تھی تو اسلام قبول نہ کرنے کے بعد بھی ان کو جنت ملنا چاہیے تھا، کہ نبی کی انہوں نے خدمت کیا تھا، نبی کو بچایا تھا، نبی کی حفاظت کی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے باہر آپ کا کوئی بھی اچھا عمل مقبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں۔ بائیکاٹ کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہو گئے۔ رجب کا مہینہ تھا، شعبان اور پھر رمضان کا مہینہ آیا۔ ایک دوسری بری خبر آپ کو ملی کہ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ گھر کے باہر نبی کے محافظ تھے اور بیوی گھر کے اندر نبی کو تسلی دیا کرتی تھی۔ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی بھر یاد کرتے رہے، حتیٰ کہ جب آپ مدینہ گئے، مدینہ میں آپ کے گھر دوسری بیویاں تھیں، ان بیویوں کے سامنے بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ امہات المومنین کبھی کبھار آپ سے کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان سے نوجوان، ان سے جوان، ان سے خوبصورت آپ کے سامنے ہم موجود ہیں، ہمیں چھوڑ کر آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمنت بی حین کفر بی الناس۔ تمہیں پتہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ جب مکہ کے تمام لوگ میری نبوت کا انکار کر رہے تھے تب میری بیوی خدیجہ نے مجھ پر ایمان لایا تھا۔ وَصَدَّقَتْنِي حِينَ كَذَّبَنِيَ النَّاسِ، اور جس وقت مکہ کے لوگ مجھے جھوٹا بولتے تھے اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سچا مانتی تھی۔ وَأَشْرَكَتْنِي فِي مَالِهَا حِينَ حَرَمَنِيَ النَّاسِ، اور جب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا تھا تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال میں مجھے حصے دار بنایا تھا۔ وَرَزَقَنِي اللَّهُ وَلَدَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے ہی اولاد عطا کی ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بیویوں سے نبی کو اولاد نہیں ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اولاد تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ وہ گھر میں تھی یا گھر سے باہر تھی، آپ کے پاس آ رہی تھی، تو ان سے پہلے جبرائیل علیہ السلام وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ خدیجہ ابھی تمہارے پاس آ رہی ہے، ایک برتن ہے، برتن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِنْ رَبِّهَا، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو انہیں ان کے رب کی جانب سے سلام کہہ دینا۔ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں گھر کی انہیں خوشخبری دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں باقاعدہ جبرائیل علیہ السلام نے ایسی بشارت دی تھی کہ اس عورت کے لیے ابھی سے جنت کی بشارت دے دو۔ جو خدمت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ایسے ہی خدمت ابو طالب نے بھی کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی بشارت ملی،
نبی کی خدمت کے ساتھ ساتھ اسلام تھا، اور وہاں نبی کی خدمت تھی لیکن ایمان نہیں تھا۔ ایمان اگر نہ ہو تو کوئی بھی انسانیت والا، کوئی بھی محبت والا، کوئی بھی مدد، کوئی بھی تعاون کرنے والا کام اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہی اس کی تعریف کی جائے گی، دنیا میں اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ مکے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے یار و مددگار ہو گئے، ایک چچا تھے جو روکتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں کو موقع مل گیا۔ اب لوگ نبی کو کثرت سے بار بار پریشان کرنے لگ گئے، ہمت آ گئی، اب ان کے پیچھے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلیے مکہ شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہاں کے لوگوں میں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، وہاں کے لوگ اگر مان لیتے تو وہیں رہ جاتے ہیں۔ مکہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر طائف کا آپ نے سفر کیا۔ طائف پہنچے، آپ کا یہ سفر مکمل پیدل تھا، آپ پیدل طائف گئے ہیں اور پیدل وہاں سے واپس آئے ہیں زید بن حارثہ اپنے غلام کے ساتھ۔ آپ کو بڑی امیدی تھی کہ مکے والے نہیں مان رہے تو طائف والے مان لیں گے۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو اس سے برعکس جواب ملا، جیسی امید سے گئے تھے اس سے کہیں زیادہ خطرناک بری شکل میں آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ لوگوں نے آپ کو بہت مارا، لہو لہان کر دیا، آپ پریشان ہو گئے، واپس مکے کی طرف پلٹ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عام الحزن ہے، یہ غم کا سال ہے۔ ایک طرف چچا کا انتقال، پھر بیوی کا انتقال، پھر مکہ شہر میں پریشانیاں، باہر جاؤ تو وہاں پریشانیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ کی کتابوں میں اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے، اور وہ سال ہے نبوت کا 10واں سال۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10 سال مکمل ہو چکے تھے، آپ کی عمر مکمل 50 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دنیا میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ہر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں سے، اس کے بعد سے، اس غم کے سال کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کے، بشارت کے، فتح کے دروازے کھلنے لگے، لیکن وہ فتح کے دروازے، وہ خوشی کے راستے، وہ کامیابی کے راستے، وہ بھی آسان نہیں تھے، وہ بھی کٹھن راستے تھے، پرخطر راستے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان واقعات سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی اگر ہم خدمت کرتے ہیں، ایمان اگر ہم پھیلانا چاہتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ نصیحت کریں وہ آپ کی بات مان لیں۔ کبھی کبھار ہم کسی کو نصیحت کرتے کرتے اکتا جاتے ہیں، چڑ جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور پھر سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑو اس کو، اب نہیں بولنا ہے، اب نہیں بتانا ہے، ایک بار بولا، 2 بار بولا، 3 بار، 4تھی مرتبہ نہیں بولوں گا۔ یہ 3 مرتبہ بول کر 4تھی مرتبہ خیر کا کام نہ کرنے کا وعدہ کرنا، یہ داعی کی ناکامی ہے، یہ نامکمل داعی ہے، اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو داعی یہ سمجھتا ہو کہ میرا کام 1 بار 2 بار کہہ دینا ہے، بعد میں بولنا میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو دعوت دیتے تھے، 10 سال اپنے چچا کے ساتھ رہے، کتنی مرتبہ چچا کو آپ نے بولا ہوگا؟
جو چچا آپ کے ہمدرد تھے، آپ کے رہنما رہبر تھے، آپ کے معاون مددگار تھے، کیا آپ مکے والوں کو سمجھا رہے ہیں؟ چچا کو آپ نے سمجھایا نہیں ہوگا؟ حتیٰ کہ مرتے وقت میں بھی آپ ان کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. آخری کوشش بھی آپ نے کیا. ایسا نہیں کہ مرنے سے پہلے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جانے دو، اب مر جانے دو. مطلب یہ ہوا کسی بھی ایسے شخص کے لیے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط راستے پر ہے، برائی پر ہے، موت تک کے اس کو نصیحت کرتے رہنا ہے. موت تک کے ہم نے دعوتی کام کرتے رہنا ہے، اور کوئی قبول کرے نہ کرے ہمارا کام پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالی نبی سے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا کام ہے پہنچانا. آپ رسول ہیں، رسول کا کام ہوتا ہے پیغام کو پہنچا دینا. سامنے والے کی دل میں بات ڈالنا وہ اللہ کا کام ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اسلام قبول کر رہے ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور گھر میں چچا ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. تو کسی کے قبول نہ کرنے پر کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر گھر میں کوئی انسان ہماری بات نہیں مانتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا ہے، توحید پر نہیں آتا ہے، تو کوئی مایوسی نہیں ہے. ہم کسی اور جگہ کام کرتے رہیں، لیکن مشن ہمارا ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. دعوتی مشن کو کبھی روکنا نہیں چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوتی مشن کو صحیح طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.